نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ابلیس آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، ابلیس آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال ڈالتا ہے، اچھا فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ ایمان والے جواب دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اگلا سوال کرتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے پوچھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہ سوال آپ کے دل میں ڈالتا ہے، جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جب حدیث میں نے پڑھی نا تو مجھے لگا کہ یہ حدیث شاید کسی کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن ایسے ہی ایک درس میں نے کہا، ایسے ہی ایک درس میں یہ حدیث میں نے سنائی، درس کے بعد کچھ نوجوان آئے، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا اللہ کی قسم یہی خیالات مجھے آتے رہتے ہیں، اور بعید نہیں آپ میں سے بھی کسی کو آتے ہو، نہیں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر آتے ہیں تو پریشان مت ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسئلہ صاف کر دیا۔ پہلی بات تو یہ بتا دی جب تک دل میں صرف وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت کے تعلق سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس امت کے افراد کے دل میں آنے والے وسوسوں خیالات پہ اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں شیطانی خیالات، چاہے وہ اللہ کے بارے میں غلط ہو، نبی کے بارے میں غلط ہو، دین کے بارے میں غلط ہو، یا پھر برائیوں کے خیالات، جب تک خیال صرف آتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ پہلی تسلی، اور اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے وسوسے کے علاج بتائے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا آدمی بائیں طرف تھوک لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ کے نبی نے کہا آمنت باللہ کہہ لے، اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ وسوسے کے جو علاج ہیں وہ کر لے، آدمی محفوظ ہو جائے۔